بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا لو تعلمون قدر رحمت اللہ عز وجل لاتکلتم وما عملتم من عمل ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء او كما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ ابن ابی الدنیا فی حسن الظن والبزار فی مسندہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کی کیفیت کو بیان کیا ہے اور اہم ہدایت فرمائی ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بیک وقت اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو بھی مد نظر رکھے اور ساتھ اس کی رحمت کی طرف بھی متوجہ ہو۔ یعنی مومن کو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے وہاں اسے اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے، اور قرآن مجید نے اس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مومن لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عتاب و عقاب اور مواخذہ و عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی محض امید ہی نہیں پالتے رہتے کہ عمل سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، جیسے عموماً بے عمل اور بدعمل لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ رحمت کی امید میں اور ہر بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے نہیں جھجکتے اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اور بعض اوقات وہ بدعملی میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ میں گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر اتنا غضبناک ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جہنم کی آگ میں ہی جھونک دے۔ یعنی جو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر شفیق اور مہربان ہے وہ کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ تو یہ جو رویہ یا یہ جو انداز ہے یہ بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بیک وقت اتنا گناہوں کے اوپر دلیر ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر، یا پھر وہ عذاب کا خوف اپنے اوپر اتنا طاری کر لے کہ وہ بالکل اس کی امید ہی ختم ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر ان عمل خوروں کا، یعنی عمل کے اندر کوتاہی کرنے والوں کا رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا سہارا لے کر اعمال صالح کے گراف میں کمی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں اپنے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، وہ اس بنیاد پر ہی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں کہ ہم عموماً اس کا موازنہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس کی بزرگی اور تقدس کے ساتھ موازنہ کیا جانا چاہیے۔ یعنی صرف اس کی رحمت کے بھروسے اور اس کی رحمت کے ساتھ موازنہ کر کے اعمال کو نہیں تولنا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت و جبروت اور اس کے تقدس و پاکیزگی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں اس گناہ سے جس ذات بابرکات کی نافرمانی اور گستاخی اور عصیان لازم آ رہا ہے، وہ ذات کتنی بزرگ و برتر ہے، کتنی بلند و بالا ہے، کتنی اعلیٰ و والا ہے۔ تو اتنی عظمت و شان والا رب، اس کے حضور اس طرح میں گستاخ اور نافرمان ثابت ہوں، یہ کس قدر شرمندگی اور ندامت کی بات ہے، اور یہ کس قدر جو ہے وہ خود انسان کے اپنے شرف سے گرنے والی بات ہے۔ اس لیے
مومنانہ شان یہی ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی رحمت کی طرف بھی متوجہ ہو اور اسے اس کا سہارا رہے، تاکہ اسے مایوسی نہ ہونے پائے اور وہ ابلیس کی صف میں نہ جا کھڑا ہو۔ ابلیس کا لفظی معنی مایوس ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو گیا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ دوسری طرف آدم کی شرست اور آدم کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس کی فطرت کے اندر پلٹنا ہے، وہ بار بار رحمت کی امید لگا کر رب کی طرف آتا ہے۔ تو رحمت کی امید ہو، لیکن ساتھ ظاہر ہے جو آدم و حوا کو جس چیز نے توبہ پر مجبور کیا وہ اللہ کے غضب کا خوف بھی تھا، اس لیے اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کے ساتھ امید رکھتے ہوئے اپنے اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ اور زیادہ سے زیادہ ترقی کی کوشش، یہی ایک مومنانہ شان اور مومنانہ بصیرت کی نشانی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ملحق رکھے اور اپنے عذاب سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم اپنے فضل و رحمت کا سہارا ہمیں عطا کیے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔